بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان ایسے لوگوں سے نہیں لڑیں گے جن کی شکلیں بالکل سرخ اور ناک بالکل فلیٹ ہوں گی، اور جن کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی، چہرے بالکل شیڈز کی طرح فلیٹ ہوں گے، اور جن کے جوتے بالوں سے بھرے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمانوں نے پورے عرب کو فتح کر لیا، اور مسلمانوں کی سلطنتوں میں کئی اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ آخر 11ویں صدی کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پوری ہونے کا وقت آ گیا۔ ان سب سے بہت دور 1162 میں اس بچے کی پیدائش ہوئی، جس کے ہاتھوں آگے چل کر لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے۔ چنگیز خان کا اصل نام تیموجن تھا۔ اس کا باپ منگولیا کے ایک چھوٹے سے قبیلے کا سردار تھا، لیکن تیموجن کے باپ کو اس کے بچپن میں ہی ایک دوسرے قبیلے نے خفیہ طور پر زہر دے کر مار دیا تھا۔ اس کے بعد تیموجن اور اس کا خاندان بہت سخت زندگی گزارتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ تیموجن ایک وقت میں چائنا میں کسی کا غلام بن کر بھی رہا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد تیموجن واپس منگولیا چلا گیا، اور واپس آ کر اپنے خاندان، اپنے قبیلے کو متحد کیا، اور یہ طاقت بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ ہو گئی، اور منگولز نے تیموجن کو ایک بہت بڑا ٹائٹل دیا، چنگیز خان، جس کا مطلب ہے سب سے بڑا بادشاہ۔ چنگیز خان کے امپائر جیسے جیسے بڑھتی گئی، اس کے بدلے کی آگ بھی ویسے ہی بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اور آج بھی منگول ایک غریب سا ملک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ منگول کا بادشاہ بننے کے باوجود بھی چائنا نے چنگیز خان کو وہ اہمیت نہ دی جو وہ چاہتا تھا، اور آنے والے کچھ سالوں میں چنگیز خان نے چائنا کے شہر بیجنگ کو فتح کر لیا، اور یہیں پہلی بار لوگوں نے دیکھا کہ چنگیز خان کتنا ظالم ہے۔ اور اس کی ظلم کی کہانیوں سے تو ہر کوئی ہی واقف ہے کہ وہ لوگوں کے سر کاٹ کر اس کے مینار بناتا تھا۔ اس کے ظلم کے طریقہ اپنی ہی فوج سے شروع ہوتا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو 10 آدمیوں کے گروپ میں تقسیم کیا، اور پھر 10 سے 100 آدمیوں کے گروپ میں، اور 100 سے 1000، اور 1000 سے 10,000 کے گروپس بنائے۔ چنگیز خان نے اپنی آرمی کے لیے رول بنایا کہ کسی گروپ میں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی جنگ چھوڑ کر بھاگے گا تو اس کے گروپ کے باقی لوگوں کے سر کاٹ دیے جائیں گے۔ اس لیے اس گروپ کے لوگ کسی کو بھی جنگ سے بھاگنے نہیں دیتے تھے، اور اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرتا بھی تو اس کے گروپ کے لوگ خود ہی سے مار دیتے۔ اس کے علاوہ چنگیز خان نے جسٹس کا ایسا سسٹم بنایا کہ اگر اس کی ریاست کا کوئی بندہ کسی دوسری امپائر کا گھوڑا چوری کرتا تو اس کے بدلے اس کو 10 گھوڑے واپس کرنے پڑتے، اور اگر وہ نہ کر پاتا تو اس سمیت اس کے پورے خاندان، جس میں بچے، بوڑھے، ماں باپ، سب کو مار دیا جاتا۔ اس طرح چنگیز خان کی یہ ظالم امپائر بہت تیزی سے پھیلنے لگی، اور آخر مسلمانوں کی امپائر خوارزم سے جا ٹکرائی۔ پہلے تو چنگیز خان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرے، اس لیے اس نے خوارزم کے بادشاہ کی طرف دوستی کا پیغام لے کر ایک وفد بھیجا، لیکن خوارزم کے بادشاہ نے ان سب لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور جب چنگیز خان نے ان لوگوں کو رہا کرنے کے لیے اپنے ایمبیسیڈر کو وہاں بھیجا تو بادشاہ نے اس ایمبیسیڈر کا سر بھی کاٹ دیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ جب منگولیا میں چنگیز خان کو اس بات کا پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا، اور اب یہ اس کی عزت کا بھی سوال تھا، اور بدلے کی ایک اور چنگاری بھڑک چکی تھی۔ اس نے اپنی بہت بڑی فوج، 1,00,000 کی فوج تیار کی، اور خوارزم کی طرف روانہ ہوا، اور یہاں مسلمانوں اور چنگیز کے درمیان اگلے 100 سال تک جنگ شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی فوج نے بہت تیزی سے خوارزم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ہر شہر کو فتح کر لیا، اور وہاں کی ساری آبادی کے سر کاٹ دیے، اور ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے تاکہ ساری دنیا کو پتا چل جائے کہ چنگیز خان سے ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ چنگیز خان کے خوارزم پہ حملے کے وقت اس میں موجودہ افغانستان، ازبکستان اور تاجکستان جیسے علاقے شامل تھے، اور ان کی آبادی تقریباً 20 لاکھ تھی، لیکن چنگیز خان نے وہاں 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا، اور وہاں کی آبادی صرف 2 لاکھ رہ گئی۔ اور ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان نے ان سارے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کیا، اور خود ممبر پر چڑھا، اور سارے مسلمانوں سے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تم لوگوں پر عذاب بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کے بعد منگولز کی پاور اور بھی بڑھتی گئی، اور انہوں نے جلد رشیا کو بھی فتح کر لیا۔ وہ اس جنگ میں شدید زخمی ہوا، لیکن بدلے کی آگ اس قدر زیادہ تھی کہ اس نے اس ٹانگ پر لگے ہوئے زخم کو بھی نظر انداز کر دیا، اور وہ آگے بڑھتا رہا۔ جب یہ زخم ایک ناسور بن گیا تو وہ واپس منگولیا چلا گیا، اور اپنے بعد اپنے بیٹے اوگودائی کو سلطنت کا بادشاہ بنایا، اور اپنی پوری امپائر کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن چنگیز خان کے جانے کے بعد بھی منگول امپائر ہر طرف پھیلتی گئی، اور آخر بہت سال بعد چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی، اور اسے لے کر بغداد یعنی عباسی خاندان کے کیپٹل کی طرف بڑھنے لگے، جو اس وقت سب سے بڑی اور سب سے پاورفل سٹی تھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ سب مسلمان مل کر ان کا مقابلہ کرتے، لیکن اس وقت کے مسلمان فرقوں میں بٹ چکے تھے
اور منگولوں سے لڑنے سے زیادہ وہ آپس میں فرقہ بازی اور فضول کی بحثوں میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے۔ ہلاکو خان نے بغداد کو ہر طرف سے گھیر لیا اور آخر 1215 میں بغداد کو مسلمانوں سے چھین لیا اور مسلمانوں کے خلیفہ کو قتل کر دیا، جس کے بعد عباسی خلافت 500 سال حکومت کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ بغداد فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان کی فوج نے اتنا خون بہایا کہ کہا جاتا ہے کہ بغداد میں دریائے فرات کا رنگ کئی دن تک مسلمانوں کے خون کی وجہ سے بالکل ریڈ کلر کا ہو گیا، اور اس کے بعد دریائے فرات کا رنگ بالکل کالا پڑ گیا، کیونکہ ہلاکو خان نے ہاؤس آف وزڈم، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی، اس کی ساری کتابوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا اور اس کی راکھ کو دریائے فرات میں بہا دیا تھا، جس کی وجہ سے دریا کا رنگ کئی دنوں تک بالکل کالا ہو گیا۔ مسلمانوں پر اس قدر سخت وقت کبھی بھی نہیں آیا تھا، نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا، کیونکہ عباسی سلطنت کو ختم کرنے کے بعد اب ہلاکو خان کے سامنے بس ایک اور سلطنت تھی، مملوک سلطنت، اور اگر وہ اسے بھی ہرا دیتے تو مکہ اور مدینہ کا کنٹرول بھی منگولز کے پاس چلا جاتا اور وہ لازمی طور پر خانہ کعبہ کو بھی گرا دیتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب منگولز بغداد فتح کرنے کے بعد آگے بڑھے تو یہ دیکھ کر مصر کے مملوک سلطان نے اپنے جنرل بیگس کے ساتھ منگولوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دیکھ کر سلطان کو سب نے سمجھانے کی کوشش کی کہ منگولوں سے لڑنا امپاسبل ہے، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں اور کچھ بڑے بڑے اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ منگولز ہی یجوج مجوج ہیں، ان سے لڑنا امپاسبل ہے۔ پھر بھی سلطان اور اس کے جنرل نے فوج اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ اب اس دوران منگول میں ہلاکو خان کا بھائی، جو کہ منگول کا بادشاہ تھا، وہ مار دیا گیا، تو مجبوراً ہلاکو خان ایک بڑی فوج کے ساتھ واپس چلا گیا اور اپنی کچھ فوج یہاں پر چھوڑ کر گیا، اور آخر فلسطین میں جلوت کے مقام پر مسلمانوں اور منگولز کی فوج آمنے سامنے ہوئی۔ یہ وہی جگہ تھی یہاں پر ہزاروں سال پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بہت بڑے جنگجو جلوت کو ہرایا تھا۔ اب ہزاروں سال بعد ایسے ہی کمزور مسلمانوں نے دی گریٹ منگولز امپائر کو ہرا دیا اور منگولز کو آگے بڑھنے کے لیے روک دیا۔ اس کے بعد منگول سلطنت آگے نہ بڑھ سکی۔ یہ تھی منگولز کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سالوں پہلے بتا دیا تھا۔ اب بھی مسلم دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر منگولز کا قبضہ تھا اور انہیں ہرانا ناممکن تھا، اور انہیں دنیا میں کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہی منگولز یہاں کے مذہب اسلام کو اسٹڈی کرنے لگے اور اس مذہب سے اتنا امپریس ہوئے کہ سارا منگول خاندان جو کہ ان علاقوں میں آباد تھا مسلمان ہو گئے اور یہ علاقے دوبارہ اسلامی امپائر میں شامل ہو گئے۔ حضرت عمر اور چنگیز خان میں ایک بات کامن ہے کہ ان دونوں نے سب سے بڑی اور طاقتور امپائرز بنائی، لیکن دونوں امپائرز میں بہت بڑا فرق تھا۔ چنگیز خان ایک ظالم بادشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا ایک گریٹ لیڈر کے طور پر یاد کرتی ہے۔